ہم لوگ چیسٹ کانفرنس جو کروا رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ادھر شریک ہیں. میرے ادھر رائٹ اس طرف سے رائٹ سے ہم شروع کریں کہ پروفیسر ڈاکٹر مختار زمان صاحب ہیں جو کہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیس سوسائٹی کے پی چیپٹر. اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹیفک چیئر کے چیس کون 2025 سائنٹیفک چیئر کے چیئر بھی ہیں. ڈاکٹر انیلا باسط ہیں, یہ ہماری جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان چیس سوسائٹی کے پی چیپٹر کی. میرے لیفٹ پہ ڈاکٹر تاج محمد صاحب ہیں, ہمارے بہت ریناؤنڈ پلمونالوجسٹ ہیں, آپ سب ان سے بہت واقف ہیں. اور ان سے آگے اور ہمارے پریس انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں یہ. پھر ڈاکٹر شاہد آفریدی صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے پی سی ایس ممبر بھی ہیں اور ہمارے بہت انرجیٹک اور ڈائنامک ممبر ہیں پاکستان چیس سوسائٹی کے. ابھی ہم اس میں انتظار ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے 2 اور ممبرز آ رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں چیس کانفرنس کے, آپ سب ان سے بھی خوبی آگاہ ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آ رہے ہیں. اچھا جی, تو آج جو آپ سب سے مخاطب ہیں وہ ہے 5th نیشنل چیس کانفرنس چیس کون 2025 جو کہ 2 سے 4 مئی سرینا پشاور میں کر رہے ہیں. اس کا تھیم ہے بریتھ کلین ہیلدیئر لائف. یہ اس میں نہ صرف یہ کہ پوری پاکستان سے بلکہ انٹرنیشنل اسپیکرز بھی شامل ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ریسپریٹری ڈیزیزز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں, اس کے متعلق جتنا ریسرچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی, ڈاکٹروں کی انفارمیشن زیادہ ہوگی, ان کی نالج ہوگی, انکریز ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, جنرل فزیشنز ہیں, ان سب کی اور ہمارے پی جیز ہیں جو بڈنگ کلینیشینس ہیں, ان سب کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا. جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ, اس کے بھی ہم نے ڈفرینٹ وہ کیے ہوئے ہیں, کمپٹیشنز بھی ارینج کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر کیونکہ ریسرچ کا فقدان ہے تو بہت سے ہم نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں, اس میں انوویٹو آئیڈیاز لائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اور ماشاءاللہ بہت ایک سکسیس ہمیں مل رہا ہے کیونکہ مور دین 100 ہمارے پاس ریسرچ ایبسٹریکٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ آئے ہیں. اور اس میں یونیکنیس یہ ہے کہ وہ سارے ریسرچ ایبسٹریکٹس پاکستان میں ہی ہوئے ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں, اور ان میں ہم نے پھر ایک ہیلتھی کمپٹیشن کیا ہے, اور ان میں ہم اسیس کریں گے کہ کس کا ریسرچ سب سے اچھا ہے جو کہ مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے, تو ان میں ہم انعام دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تھیم ہم نے رکھی ہے بریتھ کلین ہیلدیئر لائف, جس کا مقصد یہ ہے کہ اور ہم سب نے دیکھا بھی ہے کہ انوائرمنٹل پولیوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر رہی ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیزیزز ہو رہی ہیں, ریسپریٹری ریلیٹڈ ڈیزیزز, اس کے بارے میں اور آگاہی کریں, اور اسے ہم کس طرح جو ہے اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. بیکاز کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, پہلے تو ہم صرف تمباکو اور اس کے خلاف جہاد میں تھے, اور بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے ادھر ملاقات ہوتی رہی. ابھی جیسے مختار زمان صاحب آپ کے ہی کسی انہیں کر رہے تھے کہ آپ کی سگریٹ میں نے چھڑوائی تھی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ ایک نیا ہمارا مشن ہے کہ ہیلدیئر لائف اونلی بائی بریدنگ کلین ایئر. تو انوائرمنٹل پولیوشن کے خلاف ہے, اور اسی لیے ہم نے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان بھی ایک ہیلتھی کمپٹیشن کیا, پوسٹر کمپٹیشن, جس میں وہ اپنے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے کہ کیا اس کے پاسبل سلوشنز ہیں, کہ ہمیں پتہ چلے, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسے ڈویبل ہمیں سلوشنز ملیں اور وہ اس کی ہم پہ پروپوگیشن کریں, اور وہ ہے. تو یہ تو تھوڑی ہم نے بات کی. اب جو ہے آپ سب کے پاس یہ موجود ہیں جو ہینڈ آؤٹس ڈاکٹر تاج صاحب نے دیے ہیں, ہمارے پریس اینڈ انفارمیشن سیکرٹری نے. یہ کانفرنس
ہماری اس لیے بھی یونیک ہے کہ اس میں ہم نے بہت سے ہینڈز آن ورکشاپس کی ہیں، اور وہ ہینڈز آن ورکشاپ جو ہے اس دفعہ ہم نے اس میں ڈفرینس یہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے کرٹیکل کیئر کے حساب سے پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. تھینک یو سر. یہ ہمارے پیٹرن ان چیف بھی ہیں، اور میرے خیال میں آپ سب انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اوکے، تو ہم بتائے تھے کہ اس دفعہ جو ہم نے ورکشاپس کی ہیں وہ ہینڈز آن ورکشاپس ایسی ہیں کہ ہم نے پشاور کے ڈفرینٹ ہسپتالوں میں کی ہیں، اور وہاں سے صرف یہ نہیں کہ وہاں سے بلکہ کے پی کے ڈفرینٹ علاقوں سے ہمارے ریزیڈنٹس آئے ہیں جو ینگ پلمونالوجسٹ ہیں، وہ آئے، انہوں نے آ کے جوائن کیا، اور ادھر جتنے بھی پلمونالوجسٹ تھے بہت ہمارے اچھے، ان سب نے اس میں حصہ لیا اور اپنی نالج اور سکلز کو ان میں ٹرانسفر کیا ہے. اس میں اگر ورکشاپس کی ہم ڈیٹیل بتائیں تو ہم نے شروع کیا تھا لیڈرشپ ورکشاپ سے، جو کہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم سب میں لیڈرشپ کی جو سکلز ہیں ہم وہ انہانس کریں. اس کے بعد سے ہم نے ورکشاپس کا سلسلہ شروع کیا، اور ٹوٹل ہم نے 9 ورکشاپس کر چکے ہیں. 2 ابھی اور ہیں، ایک کل ہو رہی ہے جس سے سلیپ میڈیسن ہے، اور اس کے بعد ایک ای بس ہے جو کہ انٹرونشنل ایک ورکشاپ ہے جو کہ ہم شوکت خانم ہسپتال میں کریں گے. تو یہ وہ ساری ورکشاپس ہیں، اور باقی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان چیس سوسائٹی کا اگر ہم آپ سے تعارف کرائیں تو وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ تعلیمی اور علمی سوسائٹی ہے جو کہ سینے کے امراض سے متعلقہ ڈفرینٹ اس میں تشخیص کرتی ہے، روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہے. اس کے مقاصد میں سینے کے امراض اور اس سے متعلقہ علوم کے بارے میں تحقیق کرنا، میڈیکل کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے گائیڈ لائن مرتب کرنا، عوام کی آگاہی، دوسری تنظیموں کے ساتھ تعاون، چیس جرنل چھاپنا، ڈفرینٹ پیمفلیٹس، پوسٹرز، سیمینار، لیکچرز، ریڈیو اور ٹی وی پروگرام میں آگاہی کی مہم، ڈفرینٹ آگاہی واکس کرنا، عالمی اور قومی سطح پر کانفرنس کا انعقاد شامل ہیں. ڈفرینٹ جو ورلڈ ڈیز جسے کرتے ہیں آگاہی کے لیے، اس کے لیے جو بہت ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہے، کوئٹ اسموکنگ ڈے، ورلڈ استھما ڈے، ورلڈ سی او پی ڈی ڈے، ورلڈ ٹی بی ڈے، ورلڈ نمونیا ڈے، ورلڈ انوائرمنٹل ڈے. یہ وہ سارے ڈفرینٹ ڈیز ہیں جو ہم سب مل کے مناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ریسپریٹری ڈیزیزز کے خلاف آگاہی کی مہم زیادہ کی جائے. ابھی جو ہے اس کانفرنس کی جو اور ہائی لائٹس ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ بہت سے انٹرنیشنل سپیکرز بھی آ رہے ہیں اور نیشنل بھی ہیں. ہمارے بہت اچھا ہم نے ایک ایرینا سیٹ کیا ہے ریسرچ کا، اور بہت باہر سے، کیونکہ ملک کے کچھ حالات ایسے وہ کہہ رہے تھے شاید موسم اچھا نہیں ہے یا اور کوئی ایسے، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس انٹرنیشنل سپیکرز بھی انشاءاللہ کل آ رہے ہیں، اور جو ہے نیشنل بھی ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم نے ورچوئل سپیکرز کے طور پہ لیا ہے، کیونکہ اب ٹیلی میڈیسن اور اس کا زمانہ ہے، تو بہت وہ بھی ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہت جو ہے اچھا سائنٹیفک ایونٹ ہے، اور ہم آپ سب سے استدعا ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں آئیں اور اس کے جو ہے فل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس کی تشہیر کریں، بیکاز اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ریسپریٹری ڈیزیزز سے آگاہی پھیلائیں. اس میں ایک دوسرا جو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نے شروع بھی کیا ہے، دیٹ از پلانٹیشن، اور ہم گرین پی سی ایس انیشیٹو شروع کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو سرسبز بنائیں اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف مہم کریں، تاکہ ہماری جو ہے صحت نہ صرف ہماری آج بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی صحت بھی اچھی ہو. بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت ایک اچھی بات آپ نے کی، اچھا سوال کیا. ایسا ہے کہ اگر ہم دیکھیں پاکستان چیس سوسائٹی، ہمارا جو کے پی چیپٹر ہے، یہ ابھی تک جو ہے 4 کے 5 کانفرنسیں ہم کروا چکے ہیں. 1994 میں سب سے پہلی کانفرنس ارشد جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہی شروع کی تھی، اور یہ آگاہی مہم شروع ہی انہوں نے ہی کی تھی پورے پاکستان میں. اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے 2000 میں ہوا، 2010 میں ہوا، 2018، اور اب اس میں ہم کر رہے ہیں. وہ بائنیل انٹرنیشنل کانفرنسز تھی.
یہ نام تو اس کا نیشنل کانفرنس ہے، مگر اس میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل ہمارے بہت سے اسپیکرز آ رہے ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس سے ہم نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کتنے انوالو کیے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس دفعہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس میں میڈیکل، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انوائرمنٹل پولیوشن کے خلاف سلوشنز کے لیے ہم نے ایک پورا پوسٹر کمپٹیشن کیا ہے، جس میں آل اراؤنڈ پاکستان اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل تھا. انہیں کہا کہ آپ پوسٹر بنائیں کسی بھی فارم میں اپنی انوویشنز اور اسے ہمیں سینڈ کریں اور پھر ادھر ہم انہیں ڈسپلے کریں گے اور پھر اس پہ انعام بھی ہیں سو دیٹ دے گیٹ موٹیویٹیڈ. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہم کر رہے ہیں، ہماری جتنی آرگنائزنگ کمیٹیز ہیں آج بھی ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی ڈیٹیل میں ہوئی. اسٹوڈنٹس میڈیکل کالج کے وہ ہمارے ساتھ انوالو ہیں اور وہ اس میں آرگنائزیشنل سکلز سیکھنے کے لیے ہم نے انہیں ڈفرینٹ کمیٹیز میں انوالو کیا ہوا ہے. تو دے آر آلسو ویری مچ ایکسائٹیڈ اور وہ کام کر رہے ہیں. ایک اور جو بات آپ نے کی اس کا امپیکٹ کیا ہے، تو میں خیال میں اس سوال کا جواب میں جو ہوں اپنے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ارشد جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مختار زمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھا دے سکیں گے، بیکاز یہ ایک وہ اسٹرگل ہے جو ان لوگوں نے شروع کی ہے اور ان کے کندھوں پہ آج ہم ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم آگے چل رہے ہیں. میتھمیٹیکل جواب ذرا مشکل ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا، لیکن اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں پروفیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے، جو کہ حکومت جو اپنی طرف سے تگ و دو کرتی ہے ہیلتھ کے امپرومنٹ کے لیے، اس کے ساتھ وہ مدد کرتی ہے. اور حکومت جو کہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریشن اور انہی معاملوں میں پھنسی ہوتی ہے. تو یہ پروفیشنل سوسائٹیز اور پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ جو پروفیشنل سائیڈ آف تھنگس ہے اس کو اجاگر بھی کرتی ہے اور اس میں حکومت کی مدد کرتی ہے. میں ایک مثال کے ذریعے امپیکٹ بتاؤں گا. جب ہم فرسٹ بائنیل کانفرنس 1994 میں ہوئی تھی، تو شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی اس وقت جرنلزم میں ہو جو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس چیس سوسائٹی کی ابتدا پاکستان سے ہوئی تھی اور ہم نے اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور خاص کر ٹی بی کنٹرول پروگرام کے حوالے سے. تو عین آخری وقت پر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے آنے سے پہلے معلوم کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی حکومت ٹی بی کنٹرول کے حوالے سے بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی خاص ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے، تو اس لیے ہم نہیں آئیں گے. اور جس کا مجھے بہت صدمہ ہوا، اور پھر میں نے اسٹیج پر ہی اس وقت گورنر تھے اس زمانے کے، ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، ان کو میں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ یہ ہے ہماری حکومت کا حال. ہاں، لیکن وہ جو وائس تھی وہ ہم نے جاری رکھی، اور ایز اے چیس سوسائٹی ہم نے نیشنل ٹی بی کنٹرول کے ساتھ ایک کولیبوریشن کی، اور اس کے نتیجے میں، اس تگ و دو کے نتیجے میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ پھر یہ ٹی بی پروگرام جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہوا. اور اب آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک واحد پروگرام ہے جو کہ پورے پاکستان میں کسی کو بھی اگر ٹی بی کی بیماری کا شبہ ہو تو وہ مفت اس کا ڈائگنوزس، تشخیص اور مفت علاج ہر جگہ پر موجود ہے. صرف کے پی میں 800 سے زیادہ مراکز ہیں جہاں پہ فری ڈرگز ملتی ہیں. تو اسی طرح سوسائٹیاں حکومت کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور اس طرح اور بہت سے پروگرام ہوں گے جو کہ مختلف اور سوسائٹیوں کی وجہ سے. تو ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان چیس سوسائٹی کی انیشیٹو کے نتیجے میں ٹی بی کنٹرول پروگرام اب پورے صوبے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ ویل آرگنائز پروگرام ہے، اور ہر شہری کو مفت دوائی میسر ہے. اسی طرح کے پی میں ایک بیماری تھی جو کہ بہت عرصے سے چل رہی تھی اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیس سوسائٹی کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے تشخیص کی، اس میں ریسرچ پروجیکٹ کیے، اور پتہ چلا کہ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں، یہ ناٹ فار ناردرن لیکن یہ سوابی، مردان اور یہ باجوڑ، مومند، یہ بیلٹ جو ہے یہاں پہ انوائرنمنٹل اسبیسٹس موجود ہے، اور اس وجہ سے کافی خطرناک قسم کی کینسر کی بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے. اور وہاں
اس پتھر کا استعمال بڑا بے دریغ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے لوگوں میں پھر آگہی پیدا کی، حکومت کو اس پہ کہا گیا کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب ایک یہ فیکٹ ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں انوائرمنٹل اسبسٹس ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی لمیٹیشن اور جو قانون ہے اس کو حکومت ہی کی طرف سے اس پہ انہوں نے لاگو کرنا ہوگا۔ اسی طرح مختار زمان اور ان کے ساتھیوں نے کول مائنرز، یہ جو کول ان کے مزدوروں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی قسم کا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کول کی جو ڈسٹ ہے اس سے ان کے پھیپھڑے چند سالوں میں ختم ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اچھالا اور گورنمنٹ کے اٹینشن میں اس چیز کو لایا گیا۔ اور آج کل مجھے خوشی ہوتی ہے، پچھلے دنوں مجھے ایک مریض آیا کہ میرا کل معائنہ ہے اور میری اسسمنٹ ہوگی، اور اگر واقعی میری بیماری نکلی تو مجھے کمپنسیشن ملے گی۔ یہ کمپنسیشن جو انڈسٹریل لنگ ڈیزیزز میں باہر ملکوں میں ایک عام چیز ہے، پاکستان میں اس کا وجود نہیں تھا، اور اب انہی پروفیشنل سوسائٹیز کی مدد سے اور اب ان مزدوروں کو اس طرح کے شعبوں میں اس طرح کے جو خطرناک قسم کے انڈسٹریل وہ ہیں پیشے ہیں، آکوپیشنز ہیں، ان کو کمپنسیشن بھی ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہماری مہم جو کانسٹنٹلی پہلے دن سے ہم چلاتے ہیں وہ تمباکو نوشی کے خلاف۔ یہ بھی ایک ایسا ایپیڈیمک اور ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی پروموشن میں تو بڑے بڑے طاقتور قسم کی قوتیں لگی ہوتی ہیں، جو آپ کی حکومتوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، جو کوئی بھی قانون اگر اس کے خلاف بنتا ہے تو اس کو واپس بھی کروا لیتی ہیں، اتنے طاقتور لوگ ہیں اس میں۔ لیکن پاکستان چیس سوسائٹی ہے جس نے اول دن سے اس کے خلاف جہاد کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہ سگریٹ پر ڈبوں پر جو اس کے بڑے بڑے یہ خطرناک قسم کی بیماریوں کی تصاویر ہیں، یہ بھی ہماری کانسٹنٹ تگ و دو اور صحیح کی بدولت ہے۔ اور اب بھی ہم حکومت کے ساتھ اس پہ اکثر ڈیبیٹ پہ لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح سگریٹ نوشی کو ڈسکریج کیا جائے، کس طرح اس کی ٹیکسیشن کو بڑھایا جائے، اس کی قیمتوں کو بڑھایا جائے، تاکہ لوگ سگریٹ نہ پی سکے، جتنا کم پئیں گے اتنی اس سے بیماریاں کم ہوں گی۔ سگریٹ کے حوالے سے ایک دو باتیں ایسے ہیں کہ وہ جاننا ضروری ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ ایک ویسٹ میں یہ ایک فیشن تھا، بڑے بڑے اشتہار اداکاراؤں کے اور سپورٹس کے جو اولمپکس وغیرہ میں یہ سگریٹ کی کمپنیاں ہی اس کو پروموٹ کرتی تھیں اور یہ اجازت تھی۔ لیکن جب اس کے خطرناک اس کے جو ایڈورس ایکشنز کا ابویسلی ویسٹ میں جب اس کی آگہی ہوئی، انہوں نے اس پہ پابندی لگانا شروع کی۔ جس طرح وہاں پابندی لگنا شروع ہوئی تو ان انڈسٹریز نے اپنا رخ ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف کر لیا۔ اب وہاں پہ کافی حد تک یہ چیز کنٹرول ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایسٹ افریقہ، اس میں انہوں نے اپنے اب انویسٹمنٹ یہاں شروع کر دی، اور سگریٹ نوشی کی بڑھ رہی ہے دن بدن یہاں پہ۔ جہاں تک سگریٹ کے مختلف اقسام ہیں، چاہے وہ تمباکو نوشی کے، چاہے وہ نسوار ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، یا جب فلٹرڈ سگریٹ نکلے تھے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اب اچھے کوالٹی کا سگریٹ ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو یاد ہو یہ بھی بالکل غلط بات تھی۔ اس کے بعد اب نئے نئے قسم کے یہ ویلو اور یہ ویپنگ آپ نے سنا ہوگا، اب ویسٹ میں پھر شیشہ آیا، اس کو فیشن کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، الیکٹرانک بھی ہے۔ اس پہ سائنٹیفک ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے کہ یار اس ویپنگ اور سگریٹ کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کون کتنا خطرناک ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم ایز اے پروفیشنل سوسائٹی اور پروفیشن چیس پروفیشن یہ سب چیزوں کے مخالف ہے کہ اگر ایک ویپنگ فار ایگزامپل کوئی کہے ود آرگومنٹ کہ یار اس میں کینسر کی پرسنٹیج کم ہے ایز کمپیئر ٹو عام سگریٹ کے، لیکن سو واٹ، اگر یہ کینسر اس میں کم ہے تو یہ اس کی مشہوری زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ لوگ اس کو پھر پئیں گے، مے بی الٹیمیٹ آؤٹ کم وہی ہو یا اس سے بھی وہ ہو، تو عام سگریٹ سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس لیے
ہم ایز اے پروفیشن اس کے سب کے خلاف ہیں. یہ جو لیگ ٹیبل تو نہیں بنتے, لیکن سگریٹ نوشی میں ہم میرا خیال ہے دنیا میں کسی سے کم نہیں ہوں گے. 28% آف پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمباکو نوشی میں مبتلا ہے, اور یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے اس پاکستان کے لیے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ہمیں بڑا فخر ہوا کرتا تھا کہ خواتین پاکستان میں سگریٹ نہیں پیتی. انفارچونیٹلی اس کی پرسنٹیج میں بھی اب اضافہ دیکھا جا رہا ہے ہر سال. جیسے ہم نے اس کانفرنس کا تھیم ہی یہ رکھا بریتھ کلین. ایک تو یہ کہ خواتین میں جہاں باہر انوائرمنٹل پولیوشن ہے وہاں انہیں انڈور پولیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مرد حضرات تو باہر نکل جاتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ سارا وقت گھر میں ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے ایندھن کوکنگ کرتی ہیں وہ اس وقت اس کے قریب ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کارپیٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, گھر میں بہت لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ سارا وقت اس میں تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے استھما زیادہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین میں ہی یہ زیادہ ہے, مگر خواتین اور بچے اس لیے ان میں اٹیک زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک باقی اگر جو ہے مرد حضرات سگریٹ پی رہے ہیں اور خواتین نہیں بھی پی رہی, اس دھوئیں میں ہیں اور وہ دھواں انہیل کر رہی ہیں, تو اس سے بھی ان کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں استھما کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو ہے تو یہ موروثی, مگر اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل پولیوشن اور انڈور پولیوشن کے ساتھ یہ زیادہ ہو رہے ہیں. ٹی بی کنٹرول پروگرام جو ایک کمپریہنسو ڈاٹ اسٹریٹجی پہ جو اب کام ہو رہا ہے, جس کا مطلب میں نے بتایا کہ ہر پاکستانی شہری کو مفت تشخیص اور مفت علاج کی فیسلٹی میسر ہے. اور یہ جو ہے تقریباً 2005 سے پورے پاکستان میں یہ کمپریہنسو پروگرام چل رہا ہے. تو جو بھی ابھی اسٹیٹسٹکس ہیں, اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو یقیناً ٹی بی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے آج پاکستان میں. لیکن جو WHO کی جو رپورٹس آتی ہیں ہر سال, اس کے مطابق پاکستان میں ٹی بی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا اتنا جتنا اور جو بھی بری چیزیں ہیں جس میں پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹی بی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹی بی بالکل کنٹرول ہے, ٹی بی کی بیماری اب بھی ہے, لیکن ہم وہ ٹارگٹس ابھی تک 100% اچیو نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ٹی بی کی شرح میں کمی آنا شروع ہو جائے. ہم جب سے بھی سنتے آ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں تقریباً وہی شرح ہے جیسے 267 مریض پر 100,000, 1 لاکھ میں 267 مریض پاکستان میں تشخیص ہوتے ہیں. تو اس سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ یہ نیچے ہوتے ہوتے اور بالکل ختم ہو جائے. ویسے تو WHO کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 2050 تک پوری دنیا میں ٹی بی شوڈ ناٹ ریمین ایز اے پبلک ہیلتھ پرابلم اینی مور. تو ہوپ فلی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ٹی بی اتنی بھی نہیں, ٹی بی بڑی نہیں ہے, اگر کم بھی نہیں ہوئی. ہاں, آپ نے کہا کہ ٹی بی دوبارہ ہو جاتی ہے. ویسے تو اگر کسی ٹی بی کے مریض کا آپ صحیح علاج کریں تو 96, 97, 98% سکسیس ریٹ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کامیاب ہو جائے. 2-3% لوگوں میں شاید علاج کامیاب نہ ہو. جہاں تک ریلیپس کا تعلق ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی بی کا علاج مکمل ہو جانے کے بعد چند سالوں بعد دوبارہ ہو جائے, یہ کامن فینومینن نہیں ہے ٹی بی میں, یہ بہت ریئر ہے لیکن ہوتا ہے. اس میں مختلف وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں انسان کی اپنی امیونٹی جو ایمیون سٹیٹس ہے اس کا بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اور دوسرا اس پہ بھی اس کا منحصر ہوتا ہے کہ اس نے علاج کس طرح کیا تھا, بالکل صحیح طریقے سے بغیر کسی ناغے کے کیا تھا یا نہیں. بیماریاں تو بے شمار ہیں چیسٹ کی, اور مطلب ہمارے زندگی میں ہم نے 1990 سے تقریباً یہ چیسٹ کا سفر شروع کیا تھا. یہ چیسٹ یونٹ یہ جو LRH میں پہلی بار بنا, یہ اس وقت سے تو نئی بیماریاں کا تو ہم نے سامنے کیا. سب سے بڑی تو کووڈ تھی, ہاں, جس کا کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا, اور
काफ़ी वक्त तक जब उसने बर्बादी मचा दी, उसके बाद इंसान को पता चला, साइंटिफिक वर्ल्ड को, कि ये है क्या, ये किस वजह से है और इसका इलाज क्या है। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा, ये मीज़ोथेलियोमा एक बीमारी जो मैंने asbestos एक है मिनरल जिसका जिक्र किया कि ये इस इलाके में है, नॉर्दर्न एरिया में, ये इन्वायरमेंटल asbestos से काफ़ी सीने की कैंसर भी होता है और लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जैसे asbestosis कहते हैं वो भी होता है, और सीने में पानी जमा होता है जो कि मैलिग्नेंट सूरत अख्तियार करता है और 2-3 साल में ही मरीज़ अक्सर उनका फौतगी हो जाती है। तो ये भी हमें, ये बीमारी का तो किताबों में पता था लेकिन हमें नहीं था पता, क्योंकि किताबों में इसकी वजूहात asbestos अक्सर ये शिप्स में और रेलवे कैरेजेस वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये अच्छा कंडक्टर है हीट का। तो ये सिर्फ उन जगहों पे पाया जाता था जहाँ इसकी इंडस्ट्री हुआ करती थी। जब केपी में हमने डायग्नोस करना शुरू किया तो हमने कहा यहाँ तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, ना शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, और फिर ये हमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च के नतीजे में पता चला कि ये तो इन्वायरमेंट में यहाँ asbestos मौजूद है। तो ये हमें, और अभी जो ज़्यादा बीमारियाँ, पहले सिर्फ सिंपल टीबी हुआ करती थी और किसी को ये पता नहीं था कि टीबी की एक कॉम्प्लिकेशंस जब डेवलप होती हैं, टीबी का इलाज अगर सही तरीके से ना किया जाए तो रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। रेजिस्टेंट मीन जिस पे वो आम दवाइयाँ असर नहीं करती, उसे MDR टीबी कहते हैं, XDR टीबी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक अशकाल हैं टीबी के, जो कि ये 1990 के बाद से ही पता चला है और उस पर अभी काम हो रहा है, बल्कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में उसका अब यूनिट भी है जिसमें फ्री ट्रीटमेंट MDR टीबी के मरीज़ों की भी होती है। तो और एक जो बहुत कॉमन बीमारी जो पहले इतनी नहीं हमें नज़र आती थी वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ये जो लंग के अंदर का जो पैरेंकमा है वो अफेक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता लंग सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कुछ तो हमें मालूम है कि क्या वजूहात हैं, जैसे अब पिजन्स और ये जो बर्ड्स के साथ जिन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है उनमें होता है, या किस मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में, कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में। लेकिन जो कॉमनेस्ट फॉर्म है वो इडियोपैथिक है जिसकी कोई वजह मालूम नहीं होती, और ये भी काफ़ी सीरियस बीमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2-3 साल में मरीज़ के लंग्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बाकी दमा, COPD, TB, निमोनिया, लंग कैंसर, ये तो बीमारियां हैं जो हम सब समझते हैं। और हाँ, लेकिन यह कि डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़, तशख़ीस करने की सलाहियत में हमें दिन ब दिन हम अच्छे होते जा रहे हैं। हमारे पास बेटर इक्विपमेंट है कि हम इन बीमारियों की तशख़ीस कर सकें। कोडीन बड़ा पॉपुलर था, उसमें बहुत सजेशन थी और वो नशे के तौर पे भी। अब तो हुकूमत की तरफ से उस पर पाबंदी है। अब तो जो भी कफ सिरप आपको मिलते हैं तो उसमें सजेशन कम होता है। लेकिन एक बात वैसे मैं कर दूँ ऑफ द रिकॉर्ड, ये कफ सिरप हम जब इंग्लैंड में ट्रेनिंग करते थे तो हमने कभी नहीं देखता कि कोई कफ सिरप भी किसी को लिखता था। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ कोई मौत, ज़िंदगी और मौत के उसमें होता था, आखिर में उसको थोड़ा कफ, तो कफ लिंक्टस एक नाम होता था। हमने कभी उधर कफ सिरप्स के बहुत किस्म के किस्में नहीं देखी। और ये कहा जाता है कि ये कफ सिरप जो है ये प्लेसिबो होता है, ये ज़्यादा इस पे पैसे ना खर्च किया करें। हाँ, ये वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। कफ तो किसी बीमारी की वजह से होता है और उस बीमारी को इलाज करना, अगर निमोनिया है तो उसको कफ सिरप से वो कफ नहीं ठीक होगा, वो जब आप एंटीबायोटिक देंगे तब ठीक होगा। एस्थमा का अटैक हुआ है, उसमें कफ होता है, तो आप एस्थमा का इलाज करेंगे तो कफ ठीक होगा। तो ये कफ सिरप पे ज़्यादा लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। टीबी जो है ना, मेनली 80% जो टीबी के मरीज होते हैं वो लंग, फेफड़े, जो लंग के अंदर ज़ख़म हो जाता है, 80% टीबी लंग में होती है। इसके अलावा 20% टीबी जो है, 20% लोगों को टीबी मुख्तलिफ और जगहों पे भी हो सकती है। ग्लैंड्स होते हैं ना, गिल्टियाँ जो हो जाती हैं ब्रेन में, बोन में, किडनी में। और इसी तरह ये जो फ्लूइड आप कहते हैं जो पानी जमा होता है, ये फेफड़े की टीबी नहीं होती, ये फेफड़े की बाहर एक इस तरह वो है, एक लेयर सी होती है,
प्लूरा उसे कहते हैं, एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह होता है लंग का, उसमें पानी जमा होता है। वो इतनी सख्त किस्म की टीबी नहीं होती है एक तो, हाँ वो एक दूसरे को लगती भी नहीं है, तो वो जो होती है उसका भी इलाज यही होता है। और उसमें हमने देखा है कि उसमें रिकरेंस बहुत कम होती है। टीबी की रिकरेंस यूजुअली जो 2-3% लोगों में होती भी है, वो उन लोगों में होती है जिनके फेफड़े में कोई बड़ा ज़ख़म हुआ हो और वो ठीक हो गया हो, तो उस ठीक होने के बाद भी उसमें कुछ जरासीम रह जाते हैं जो कि साल डॉर्मेंट रहते हैं और फिर जाग जाते हैं कुछ अरसे बाद। तो ये पानी वाली टीबी बार बार नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमारे सामने नहीं आया कहीं किसी जगह से भी ना, किसी ने कोई इस पे कोई रिसर्च कोई प्रेजेंट की हो, या जो रिपोर्ट्स होती हैं WHO वगैरह की उसमें कोविड की वजह से टीबी में इजाफा नहीं मुशाहिदा किया गया। लेकिन आपका जो पहला कमेंट था कि कोविड तो बेसिकली लंग्स की डिज़ीज़ थी, और जिन लोगों को सख्त कोविड होती थी अक्सर तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो बच गए जो लोग, उनके लंग्स में उसके असरात अब भी हैं, और उन मरीज़ों के लंग्स अब भी कमज़ोर हैं और उन्हें बार बार इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन होती है। उसे पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, लॉन्ग कोविड उसका नाम देते हैं। कुछ लोग अब भी कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट से मुतासर हैं, वही लोग जिनको सख्त कोविड हुई थी और वो रिकवर हो गए थे। हाँ, जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब, आपको ये तो प्रेस की बात नहीं, हमारी डॉक्टर साहब जो थी ये ICU में और शी वॉज अनकॉन्शस। हम तो बस इसकी दुआएं कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी और आज ये हमारे साथ बैठी है। इनको सख्त तरीन कोविड जो मेरे अपने मुशाहिदे में हमने हज़ार मरीज़ उसमें देखे होंगे, मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द वो पेशेंट हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बरकत से शिफा दी और आज हमारे दरमियान है।